جلالی و برکت نام میں آپ سب لوگوں کو سلام. آپ لوگ خوش ہیں؟ کتنے لوگ خوش ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، لہرائیں، کھڑے ہو جائیں. ایسے ہی پتہ چلے گا. سب لوگ کھڑے ہو جائیں. پریشان کیوں ہو گئے؟ ایکٹیو ہو، چہروں پہ اسمائل. اچھی بات ہے. دکھ میں سکھ. سب لوگ کھڑے ہو، بھی کچھ لوگ بیٹھے، بچے بھی بیٹھے ہیں. ہم زوردار نعرہ لگائیں گے، ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. آپ بیٹھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. 5 کلمے آپ سن چکے ہیں. چھٹا کلمہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا، یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 30 آیت کو ہم پڑھیں گے. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا. ایک نعرہ آپ لوگوں نے لگایا، اور ایک نعرہ یہاں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح لگا رہا ہے. ایک نعرہ ہمارا خداوند یسوع مسیح استعمال کر رہے، کمپلیٹ استعمال کر رہے، ختم شد استعمال کر رہے. تو وہ کیا ختم شد ہے، وہ کیا تمام ہوا، اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پرانے عہد نامے کے ساتھ اس کا موازنہ کیوں کیا ہے. یہ چیز آج ہم سیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے تھے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کیوں آئے؟ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آئے تھے، ایسے ہی ہے. اور باپ کی مرضی کیا تھی؟ باپ نے ایک باغ لگایا، باپ نے ایک باغ بنایا جس میں آدم اور ہوا کو رکھا. باپ چاہتا تھا کہ یہ دونوں اس کی رفاقت میں رہیں، اس کی حضوری میں رہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، وہاں پر گناہ آ جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے وہ ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے. اور اب یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ جب یسوع مسیح آتے ہیں اور یسوع مسیح اسی ریلیشن کو، اسی آدم کو جس کو باغ سے نکالا گیا تھا، اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرتے ہیں. اور یہاں پر کہتے ہیں اے انسان تمام ہوا ہے. وہ ریلیشن جو تجھ سے چھوٹ گیا تھا، وہ ریلیشن جو گناہ کی وجہ سے تو خدا سے دور ہو چکا تھا، یہاں پر بحالی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور یسوع مسیح ملاپ کراتے ہیں. اس لیے وہ بڑا اعلان کرتے ہیں کہ تمام ہوا، یعنی میں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے. اور یہ جو لفظ کلا ہے، اس سے لفظ خلاص نکلا ہے. خلاص سے یعنی خلاصی، جو ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں خلاصی، مخلصی، وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. اور آپ سب لوگ جو آج صلیب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کلمات کو سن رہے ہیں، ذرا یسوع مسیح کا مشن کو دیکھیں. باپ کی مرضی کو بھی پورا کر رہا ہے یہاں پر، اور آدم کو ریسٹور بھی کر رہا ہے. اور جو سامنے کلیسیا ہے، جو سامنے لوگ ہیں، وہ اس کی دلہن. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کلا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کوہیل. کوہیل کہتے ہیں کلیسیا کو ہبرو میں. اور اس کا روٹ ورڈ جو کوہیل ہے، وہ سامنے اس کلیسیا کو دیکھ رہا ہے. اس تمام معاملات کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک کلیسیا جنم لے رہی ہے. باپ کے ساتھ جو وعدہ ہے، باپ کے مشن کو وہ بھی پورا کیا جا رہا ہے، اور انسان کی بحالی کا بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا بھی جنم لے رہی ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. اور ہمارے گناہوں کا کلا کما کر کے یعنی خلاصی دے کر ہمارا خدا کیسی دلیری کے ساتھ کہتا ہے، ہمارا مسیح کہتا ہے کہ تمام ہوا. اے انسان تیری نجات کا کام تمام ہوا ہے. ہاللیلویا. ہمارا مسیح کیسا ترتیب کا خدا ہے. ہمارا مسیح واقعی میں کس طرح ترتیب وائز چل رہا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے. ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. ارامی میں جو تمام ہوا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تتلستے. ارامی میں لفظ استعمال ہوا ہے تتلستے، اور گریک میں لفظ استعمال ہوا ہے ٹیٹلسٹائے. لیکن ہم تتلستے کو تھوڑا سیکھیں. ٹیٹلستے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈن، کمپلیٹ. اور اس کا جو اسٹرانگ ورڈ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے سامنے وہ چیز رکھ دینا کہ اس کو پتا چلے یہ بندہ، یہ شخص کسی پلان سے آیا تھا، اور وہ اس پلان کو پورا کر رہا ہے. اور وہ پلان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ پلان ہے تسلیس کا پلان. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے عدد میں جانا پڑے گا. آپ سلیب کے نیچے ہی رہیے، لیکن ذرا اس وقت کو یاد کریں عدد سے کہ کیا ہوتا ہے جب خدا سزا دیتا ہے، لعنت دیتا ہے آدم کو، ہوا کو، شیطان کو. تب ایک الفاظ ہم سب لوگ جو جانتے ہیں اور ہر دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے
शैतान को कहता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत पैदा करूंगा, औरत की नस्ल से आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को क्या करेगा, क्या करेगा, काटेगा। आप लोग हाजिर, अच्छी बात है। वो तू उसकी एड़ी को वो कहते हैं कि वो आएगा और तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज को जरा हमने ध्यान करना है कि क्या होता है कि जब अबलीस को ये बात पता चलती है, वो बड़ा तेज है, वो कॉपी कैट है, उसने एक वक्त गुजारा है खुदा के साथ। वो जानता है कि अब खुदा क्या बात कर रहा है, वो जानता है कि खुदा खुद आएगा औरत की नस्ल से। उसको टेंशन लग जाती है, उसको परेशानी लग जाती है कि एक खुली डुली थ्रेट, तब से वो क्या करता है, वो इंसान में बगाड़ पैदा करना शुरू कर जाता है। और अगर आप पैदाइश को देखें तो कायनात का पहला कत्ल नजर आता है कि जब काहिन हाबिल को खत्म कर देता। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अबलीस को ऐसा लगता था, शैतान को ऐसा लगता था कि हाबिल रास्तबाज है, इसके जरिए खुदा इस दुनिया में आ सकता है। वो हाबिल को खत्म कर देता है। इसके बाद क्या होता, वो पूरी दुनिया को बिगाड़ देता है, पूरी दुनिया को खराब कर देता है। लेकिन खुदा नूह को चुनता है, खुदा को नूह पसंद आता है। उसके बाद क्या होता, जब खुदा को नूह पसंद आता, उसके बाद वो फिर से दुनिया को बिगाड़ देता ताकि कोई रास्तबाज ना पैदा हो। फिर खुदा की नजर इब्राहिम पर पड़ती, इब्राहिम बचाया जाता। अबलीस क्या करता, अबलीस को फिर से टेंशन, अबलीस को फिर से थ्रेट कि खुदा इसमें से आ जाएगा। अबलीस क्या करता, उन कौमों को बिगाड़ देता है, बुत परस्ती में उन्हें शामिल कर देता है। लेकिन क्या होता है, दो कौमें बच जाती है जिसमें से यीशु मसीह आता है। हालेलुया। उन दो कौमों में से यीशु मसीह आता है। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा होते, चरनी से लेकर कलवरी तक अबलीस अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, क्योंकि उसको थ्रेट है, उसको टेंशन है कि आ गया है जो मेरे सर को कुचल डालेगा। वो क्या करता है, वो यीशु मसीह को तंग करना शुरू कर देता है, वो उसकी आजमाइश करना शुरू कर देता है। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं। जब उसने कहा, उसे पता है कि जिस्मानी हालत में से भूख प्यास लगती है, जब उसने कहा इस पत्थर को क्या रोटी बन जा, तो यीशु मसीह उसका मुकाबला करते हैं। और मुकाबला कैसे करते हैं, रूह की तलवार से, कलाम के साथ उसका मुकाबला करते हैं। अबलीस भी जानता है, वो भी रेफरेंस देता है, यीशु मसीह भी रेफरेंस देते हैं। लेकिन होता क्या है, अबलीस लगातार शिकस्त खाने के बावजूद कलवरी पर भी उसे नहीं छोड़ता, कलवरी पर भी नाकाम कोशिश कर रहा है, अपनी तमाम कुव्वतों को इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है आओ, वो आ गया है जिसने कहा था कि मैं तेरे सर को कुछ लूंगा, आओ उसकी एड़ी पर काटे। लेकिन हमारा यहोवा बेअपरा शेर बबर यीशु मसीह अबलीस का मुकाबला करता है और उसकी तमाम वारों को उस पर डबल कर देता, उसको शिकस्त कर देता और परवला ऐलान करता है इट इज फिनिश, मैंने खत्म कर दिया है। हालेलुया। ये है हमारे खुदा का प्लान, ये है उसकी बातें। अब हम आते हैं ग्रीक वर्ड की तरफ, यूनानी लफ्ज टेटलिस्टाई। अब हर साल सुनते हैं इस कलमे को, तमाम कलमों को सुनते हैं, लेकिन ये कलमा हम सब जानते हैं खतामंदी का कलमा है। और ये जो लफ्ज टेटलिस्टाई है, इसकी एक मैं आपको खुसूसियात बताता चलूं। यूनानी जुबान में खासियत है, कुछ छोटे से लफ्ज में बहुत सारी बातें कर देते हैं। अभी जो लफ्ज है ना टेटलिस्टाई, इसमें अब देखें क्या क्या पाया जाता है। ये तकमील शुदा कलमा है, ये फतहमंदी का कलमा है, ये कामलियत का कलमा है। इसमें बताया जाता है, इसकी ट्रांसलेशन, इसकी टर्म्स बताती हैं कि ये इसका मतलब है तमाम टैक्स को पेड कर देना, खलासी बख्शना, मखलसी बख्श देना। ये इसकी तरह तरह की ट्रांसलेशंस पाई जाती हैं। लेकिन हमने क्या देखना है, यीशु मसीह की सलीब को। यीशु मसीह जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं टेटलिस्टाई, उसका मतलब ये है कि बाप की मर्जी को पूरा करना। अगर यूहन्ना 4 बाब देखें तो वहां पर हमें पता चलता, शागिर्द आते जब खाना लेके यीशु मसीह को कहते कि ये खाना खा ले, वो उन्हें जवाब देते हैं कि मेरा खाना क्या है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। और इसी तरह हम देखते हैं 17 बाब में, यूहन्ना 17 बाब में हम देखें तो वहां पर यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं बाप के साथ। और क्या कहते हैं, बाप मैंने उस काम को जो तूने मुझे करने के लिए दिया था, मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने डन कर दिया है, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो। मैंने तमाम तबलीग को जो ज़मीनी थी पूरा किया है। यानी बनी नौ इंसान का तमाम काम पूरा हो चुका, खलासी का, मुखलिसी का, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये यीशु मसीह वहां पर बता रहे हैं कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। यानी तमाम नबूवतें, तमाम वादे पूरे हो चुके हैं।
آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں قربانی ہوتی تھی، لیکن جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی جتنی بھی قربانیاں تھی جب یسوع مسیح آئے ان سب پر پردہ ڈال دیا گیا، یسوع مسیح نے کامل قربانی کر دی، اب ہمیں کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار وہ کاہن اب کی بار قربان ہو رہا ہے جو اس کا اپنا خون ہے، اب کی بار وہ کاہن قربان ہو رہا ہے۔ کہانت کی وہ لڑی جو بنی اسرائیل سے چلتی آ رہی تھی، یسوع مسیح نے اس کو آ کر ختم کر دیا، تمام قربانیوں کو یسوع مسیح نے آ کر ختم کر دیا۔ اب ہمیں کبھی بھی کسی بھی طرح کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ریزن ہے، اس کی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ حکموں سے لدا ہوا وہ کوڑوں کا لمبا کوڑے وہ یسوع مسیح کی پیٹھ پر جب لگتے ہیں تب آپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ جب قہر کا پیالہ یسوع مسیح پیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، تو ابھی ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کامل کفارہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ واقعی میں یسوع مسیح نے کامل کفارہ پورا کر دیا؟ اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیں۔ یسوع مسیح نے کامل کفارہ پورا کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کو گڈ نیوز بھی دینا چاہتا ہوں۔ وقت کم ہے، باتیں ہمیشہ کی طرح بہت ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ یسوع مسیح نے جو نعرہ لگایا تمام ہوا، وہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑی برکت اور ایک خوشی کی خبر ہے۔ اور خوشی کی خبر کیا ہے؟ کہ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میں چاہتا ہوں آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ بشاش بشاش ہو جائیں، بلکہ میں کہتا ہوں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور کہیں کہ ہم آسمان کے شہری ہیں۔ پلیز اس کو کریں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم آسمان کے شہری ہیں، ہمیں اس نے چن لیا ہے، اب ہمیں کسی بھی چیز کی ٹینشن پریشانی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو گنہگار تھے اس نے دھو کر پاک کر دیا ہے، ہم لوگ جو گنہگار تھے اس نے بھی ایسا پاک کیا، اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا ہے۔ بچے آپ لوگ بھی ہیپی ہو جاؤ، آپ لوگ خوش ہو جاؤ، جیسس نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں صرف بچے تالیاں بجائیں، آپ لوگ صرف جیسس نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، اور آپ سب کے لیے ہماری پوری کائنات کے لیے اس نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں آخر پر ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے تمام کیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح نے تمام کر دیا جو کرنے آیا تھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سادہ سا لفظ کہوں گا، اس پہ غور کیجئے گا، آئیے اس تمام کو عام کریں۔ ہاللیلویا! وہ جو اس نے تمام کیا پورا کیا اس کو عام کریں۔ جائیں بتائیں اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں کو جو پریشان ہیں، اس کو بتائیں سلیب کا قصہ، اس کی جو ہے نگاہیں سلیب کی طرف لگائیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یسوع مسیح نے تو فتح یابی کا نعرہ لگایا ہے، آپ لوگ بھی فتح یاب ہوئے ہیں۔ آج آپ لوگوں تک وہ کلام ڈیلیور ہوا ہے جو ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مسیح لوگوں تک یہ بات ڈیلیور ہو، کیونکہ لوگ نجات پاتے ہیں۔ آپ کی نجات کا بحالی کا کام ہو چکا ہے، تو اب آپ لوگوں کو جو کام تمام ہو چکا آلریڈی اس کو عام کرنا ہے۔ اس کلمے کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔